اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت دیکھیے جی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین، منہ کے بل یا سینے کے بل یا اوندھے منہ گرے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ آیت ہم پہلے بھی یہ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ کَأَلَّم، اب اس کو اگر دیکھا جائے تو جیسے کَأَنَّ ہے اس کو ہلکا کر دیا گیا، جیسے اِنَّا اَنَّا ہے حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، حرف یہ کَأَن کیا ہے، حرف تشبیہ ہے، کاف کا جیسے، ان کے، کَأَلَّم، کَأَن کا حرف تشبیہ ہے، جیسے، جس طرح، اور ان کا مطلب کیا ہوا کہ، کَأَن جیسے، جس طرح کے، لم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نہ، یہ تاکید کی نفی ہے، یعنی کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کیا کرتا ہے جی؟ لم کیا کرتا ہے جی شمشاد صاحب؟ لم کا پتہ ہے آپ کو کہ اس کی حرکت، اس کی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ہاں جی، نفی کے لیے جی شمشاد آفتاب صاحب۔ سر یہ مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے؟ مضارع کے سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے کہ مضارع کے معنی کو، یعنی اس کے بعد فعل مضارع ہوتا ہے لیکن معنی ماضی میں ہوتا ہے۔ دوسرا تاکید کی نفی ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی جو آخری اس کا اعراب ہے، مجزوم سے کیا مراد ہے، اس کا اعراب اڑا دیتا ہے کہ چلو اعراب، لم کے بعد جو آتا ہے اس کا اعراب ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ کیا تھا جی؟ لم آیا، اس کا مطلب ہو گیا نہ، ماضی کا ترجمہ کر دینا۔ ویسے کیا ہے؟ یغنو، اس کا مادہ کیا ہے؟ غین نون یا، غنیہ یغنا۔ اس کا اصل معنی کیا ہے جی؟ کسی بھی قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہونا، کسی بھی قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہونا، کسی حاجت سے بے نیاز ہونا۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ صرف ایک ذات کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے، صرف اللہ کے ساتھ۔ جب یہ معنی آئے گا نا، کسی بھی ضرورت سے بے نیاز ہونا، آزاد ہونا، کوئی حاجت نہ ہونا وغیرہ، تو یہ معنی کس کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ دیگر اس کے معنی کیا ہیں جی؟ مالدار ہونا۔ کیسا مالدار ہونا کہ اس کو کسی اور کے مال کی ضرورت نہ رہے۔ ایک اس کا اور معنی ہے، وہ ہے زندہ ہونا۔ زندہ انسان کو اپنی ذات کی حد تک کسی کی ضرورت ہے، مردے کو نہلانا پڑتا ہے، کفن پہنانا پڑتا ہے، اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، دفنانا پڑتا ہے۔ زندہ ہونا، ایسا زندہ جو جوان ہو۔ بچے کو بھی، زندہ تو بچہ بھی ہوتا ہے لیکن بچے کو ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ ایسا زندہ جو جوان ہو، جس کو کسی اور کی حاجت ضرورت ہے نہ ہو، لیکن پھر اس کو زندہ ہونے کے معنی، موجود ہونے کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔ موجود ہونا، زندہ ہونا، اس معنی میں اس کو لے لیا گیا ہے۔ تو غنیہ کا مطلب ہے وہ مالدار ہوا، یا وہ زندہ ہوا، موجود ہوا، یا اللہ کے لیے آئے تو وہ بے ضرورت سے بے نیاز ہو۔ اللہ کے لیے تو عام طور پہ الغنی آتا ہے، غنیٌ سے فعیل ان کے وزن پہ آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ غنیٌ، صفت ہو گئی۔ لیکن اس کو جب اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا، الف لام لگایا گیا تو تنوین ختم ہو گئی، الغنی ہو گیا،
اللہ تعالیٰ بے نیاز بے پرواہ، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو زندہ ہونا بھی، موجود جوان ہونا، یہ انسانوں کے لیے آتا ہے۔ تو غنیہ سے یغنا، اب یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ یغنیونا، یہ پھر کچھ قواعد ہیں جن کی وجہ سے یہ بدل کے بن گیا یغنونا۔ وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، یا مالدار یہاں پہ، لیکن جس انداز میں یہ آیت بار بار آ رہی ہے وہ موجودگی کے اعتبار سے، زندہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی آدمی زندہ موجود ہو کہیں پہ، یعنی کوئی آدمی گاؤں میں داخل ہو تو آگے چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں نا، کہ یہاں پہ زندگی ابھی موجود ہے۔ تو یغنونا، وہ موجود ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں۔ تو لم نے کیا کیا جی؟ ترجمہ ماضی میں کر دیا، اور کیا کیا؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ نون ہے۔ تو یغنونا سے ہو گیا یغنو، اور زندہ موجود ہوتے ہیں سے ہو گیا کہ موجود تھے۔ ترجمہ ماضی میں چلا گیا نا، کَأَلَّمْ یغنو، جیسے کہ وہ، یا کہاں سے آیا جی؟ وہ کہاں سے آیا؟ علامت مضارع یا کا مطلب جیسے وہ موجود ہی نہ تھے، کَأَلَّمْ یغنو، جیسے وہ یہاں تھے ہی نہیں۔ فیہا، فی حرف جر ہے، میں، اور ہا کس کی ضمیر ہے؟ یہ بستی کی ضمیر ہے، بستی۔ ہا جو ہے یہ واحد مؤنث کی، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے یہ، یعنی اس بستی میں، اس علاقے میں، جیسے کہ کَأَلَّمْ یغنو فیہا، جیسے وہ اس بستی میں کبھی موجود تھے ہی نہیں۔ ایسا عذاب آیا، ایسا صفایا ہوا کہ کوئی بندہ دیکھ کے کہے یہاں پہ کبھی کوئی انسان بسا ہی نہیں۔ یہ ابھی آپ کو سیلاب کا کچھ اندازہ ہے؟ ہاں جی، یہ تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بستے ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ ایک سیلاب آج کل آ رہے ہیں پتھروں کے، پانی پتھر مل کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو بہت بڑا دریا جو آ رہا تھا وہ بلاک ہو کے پیچھے جھیل بن گئی۔ ہاں جی، بہت بڑی جھیل ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی تو سمجھ لیں کہ اگلی آبادیاں ساری گئی۔ تو رستے ٹوٹ گئے، دریا گرے، اور اس کے نیچے کتنے گاؤں آ گئے، ہاں جی، مٹ ہی گئے ہیں۔ تو جیسے اب یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ کَأَلَّمْ یغنو فیہا، کہ یہاں پہ کبھی کوئی انسان بھی بستا تھا، سمجھ گئے جی؟ بالکل یہی صورتحال جو ہے۔ الا، خبردار، کیا مطلب ہے جی؟ تنبیہ ہے، یہ حرف تنبیہ ہے، کسی کو متنبع کرنا، وارن کرنا، خبردار، ہوشیار، سن لو، غور سے سنو۔ اللہ کا مطلب ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی اعلان ہونے لگا ہے، غور سے سنو۔ الا بعدن، اچھا ایک یہاں پہ یہ مادہ بیسی کا آ گیا تو دونوں ایک ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، بے این دال۔ کتنے مادوں سے آتا ہے؟ 2 مادوں سے آتا ہے، 2 مادوں سے۔ بعد یبعد، اس کا مطلب ہوتا ہے دور، دور ہونا۔ بعید، اشارہ قریب، اشارہ بعید، ماضی قریب، ماضی بعید۔ عربی میں کیا طریقہ ہے ماضی بعید پہچاننے کا؟ قد لگا دو ساتھ، دور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ بعد یبعد، دور ہونا۔ کون سا مادہ ہے جی؟ باب کرما، سوری باب، اور باب سمع سے ہے بعید یبعد، اس کا مطلب ہے ہلاک ہونا۔
ہلاک ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بعدن آیا ہے نا، بعدن، یہ بد دعا کے معنی میں آتا ہے، جیسے سحقن بد دعا کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی دوری، یہ بھی دوری ہے، لیکن یہ بھی بد دعا ہے، سحقن ہلاکت، بعدن بھی ہلاکت، دوری نہیں ہے یہ بعدن کا معنی دوری نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ سحقن کا معنی بھی دوری، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت والے دن حوض کوثر پہ لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ روک لے گا، سحقن، سحقن، دور ہو جاؤ، بعدن، ہلاک ہو جاؤ۔ اب یہ ماضی کا قصہ ہے، قال لم یغنوا فیہا بعدن، ہلاکت، ہلاکت ہو، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں باقی ابواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بعد یبعد سے یہ دور ہونا ہے اور یہ ہلاکت، ہلاک ہونا ہے، لیکن باب افعال سے آئے گا تو کیا معنی ہو جائے گا جی؟ متعدی ہو جائے گا، لاکھ کرنا۔ اب ادا بعدو، ابعادن کا مطلب ہے دور کرنا کسی کو۔ اب ادا یبعدو کا کیا معنی ہے؟ دور کرنا۔ اچھا، یہ ایک اور ہے باب مفعلہ سے بھی یہ آیا ہے، باعدا یباعدو، ایک دوسرے کو دور کرنا۔ تو یہاں پہ جو بعدن ہے یہ باب سمع سے آیا ہے، بعدن بد دعا کی شکل میں، کہ ہلاکت ہو، بد دعا کی شکل میں یہ آیا ہے، بعدن، ہلاکت ہو۔ اب یہ میں نے مٹایا اس لیے نہیں کہ یہ آگے بھی آ جائے گا۔ بعدن ہلاکت ہو، کس کی ہلاکت ہو جی؟ کس کے لیے ہلاکت ہو؟ لام جر آ گیا، لام جر کیا مطلب ہے جی؟ کے لیے، لے۔ اچھا، اب شمشاد صاحب آپ نے یہ بات ہمیں کلیئر کرنی ہے کہ جو لام جر ہے، حرف جر ہو گیا نا، اس کے بعد آنے والا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے۔ لے مدینہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مجرور ہونا چاہیے تھا تو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، تو یہ مدینہ کیوں آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، مبنی نہیں آنا، آپ تھوڑا سا گئے تو قریب ہی ہیں۔ ہاں جی، اسم کیا ہے جی؟ شہر کا نام ہے مدین، لیکن بتائیں جی۔ یہ مورب غیر منصرف، غیر منصرف ہے ڈاکٹر صاحب، مبنی کہہ گئے، غیر، یہ مورب منصرف نہیں ہے، یہ تینوں شکلیں بدلاتا ہے، مورب عربی والا نہیں ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غیر منصرف ہے، یہ دو ہی شکلیں اختیار کرتا ہے، نصب، رفع، نصب، جر، رفع میں پیش، نصب جر میں زبر لیتا ہے۔ تو آگے اور بھی آ جائے گا، لمدینہ۔ اب یہ زبر اس کی گو کے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن یہ حالت کس میں ہے؟ جر میں، ٹھیک ہے جی، گو کے زبر ہے۔ مدین کے لیے ہلاکت ہے، کما، کا، جیسے، جیسے، ما، لیکن یہ پورا لفظ اس کو ہم علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، کما، جس، جیسے کہ، جس طرح کہ، باعدت، باعدت، باعدہ، باعدہ، باعدو اور باعدت، دور ہو گئی۔ باعدہ کا کیا معنی ہے؟ دور ہونا۔ آپ کے لیے اسی لیے لکھ کے چھوڑا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دور ہونا کہاں سے میں نے ہلاک ہونا، باعدہ یبعدو، ہلاک ہونا، کما، جس طرح کے، باعدت، باعدہ وہ ہلاک ہوا، باعدہ دو ہلاک ہوئے، باعدو سب ہلاک ہوئے، اور باعدت
واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، وہ ایک مؤنث یا ہلاک ہوئی جس طرح کے ہلاک ہوئی۔ اب اس کا فاعل دیکھتے ہیں کیا چیز ہلاک ہوئی، کیسے پتہ چلا ہے؟ دال پر پیش آ گئی۔ اچھا اب سوال ہے سمودن کیوں نہیں آیا جی؟ کوئی الف لام ہے اس کے ساتھ؟ نہیں تو سمودن کیوں نہیں آیا؟ مضاف بن مضاف تو مضاف الیہ کدھر ہے اس کا اگر مضاف بن گئی ہے تو؟ جی ڈاکٹر صاحب اس کی تنوین کدھر گئی؟ وہی پہلا جو آپ نے جواب دیا تھا اسی کے اندر اس کا جواب ہے۔ جی بتائیں جی سر یہ بھی مورب غیر منصرف ہے تو یہ مورب غیر منصرف کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس میں تنوین نہیں ہوتی۔ ابراہیم یہ سمود اور مدین عربی لفظ تو نہیں پرانے نام غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف ہیں تو ان پہ تنوین نہیں آئی، ابراہیم کبھی پڑھا ہے؟ یعقوب نہیں پڑھا، یوسف نہیں یوسف آتا ہے، نہیں ہاں تو ان پہ تنوین نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، یہ بھی ذہن میں اپنے لکھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، تو ہلاک ہوئی سمودو، کون ہلاک ہوا جی؟ اب یہ سمودو قوم سمود۔ کما علا بعدن ہلاکت ہوئی، ہلاکت ہے لمدین مدین کے لیے، کما بعدت سمود جیسے ہلاک ہوئی قوم سمود، ایسی ہی ہلاکت ان کے لیے بھی، یعنی وہ کس طرح ہلاک ہوئے تھے؟ اللہ کے عذاب سے، یہ بھی کیسے ہلاک ہو رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے۔ یعنی قومیں جب اپنے آپ کو بدلنے کے بارے میں نہیں سوچتی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو، انگلش میں نہ ہو جائے جی آفتاب صاحب۔ سارا ڈبے ہو رہی ہے نا آٹو ڈبے کے اس کو بڈو ہی ختم کر سکتے۔ ہاں جی، کَأَلَّمْ نون پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ نہیں پڑھا جائے، کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کون سا قاعدہ ہے جی شمشاد صاحب؟ یرملون کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد لام آئے تو نون ساکن نہیں پڑھا جاتا۔ کَأَلَّمْ جیسے اذان دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد انا وہ نون آ جائے گا وہاں پہ، پہلے نہیں آئے گا۔ کَأَلَّمْ یغنوا فیہا الا بعدا لمدین، اس میں کون کون سے قاعدے ہیں جی؟ دال کا کلکلہ ہے، اور یہ دیکھیں آپ اس کو بعدا لمدین میں آپ دیکھ لیں، اصل میں کیا تھا؟ یہ بعدن تھا نا، ایسے ہیں مدین بعدل، اب یہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ لام آ گیا، نون ساکن پڑھا گیا ہے، یہ جو بعدن کی جو تنوین تھی وہ غائب ہو گئی، بعدل لمدین۔ ٹھیک ہے جی، بعدل لمدین، دال کا کیا ہے؟ کلکلہ ہے۔ کما بعدت ثمود، دال خاموش ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ کلکلہ آ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی